بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوکرین کی افواج شدید مزاحمت کر رہی ہیں تو دوسری جانب مغربی ممالک ماسکو کے خلاف معاشی اور مالیاتی پابندیاں عائد کرنے پر متحد ہو رہی ہیں۔ دو ممالک جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو روس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ یاد کریں 2018 میں ایک دستاویزی فلم میں روس کے صدر پیوٹن نے کہا تھا اگر کوئی روس پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کرے تو ہمارے پاس جواب دینے کا قانونی حق ہے۔ ایسا کرنا انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا، لیکن میں روس کا شہری اور ریاست کا سربراہ ہوں۔ ہمیں ایسی دنیا کی ضرورت کیوں ہوگی کہ جس میں روس نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک بہت الارمنگ بیان تھا۔ روس یوکرین تنازع کی صورت میں دنیا پر ایٹمی جنگ کے بادل منڈرانے لگے ہیں، جیسے کہ آپ نے وہ پہلے ان کا بیان سنا ہے اس کے اندر کہ ہمیں ایسی دنیا کی ضرورت کیوں ہوگی جس میں روس نہیں ہوگا، خصوصاً ایک ایٹمی حملے جس کے اندر تمام دنیا کو ملجمیر کیا جا سکتا کی طرف اشارہ ہے۔ روسی صدر نے اسٹریٹجک جوہری فورسز ایٹمی ڈیٹرنس فورسز کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی بھی ناگزیر صورتحال کے پیش نظر جوہری حملہ ہو سکتا ہے۔ صدر پیوٹن نے فیصلہ یوکرین حملے کے بعد مغربی ممالک سے تناؤ کے بعد کیا۔ روسی صدر نے کہا مغربی ممالک نہ صرف ہمارے ملک کے خلاف غیر دوستانہ اقدامات کرتے ہیں بلکہ ان غیر قانونی پابندیوں کا اطلاق بھی کرتے ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ نیٹو کی سربراہی کرنے والے ممالک ہمارے ملک کے خلاف جارحیت سے بھرپور بیانات کی بھی اجازت دیتے ہیں، اس لیے میں وزیر دفاع اور جنرل اسٹاف کے سربراہ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جوہری فورسز کو خصوصی الرٹ پر رکھیں۔ مغرب کی جانب سے روس کے مرکزی بینک کے اثاثے منجمد کرنے کے بعد روس کا مالیاتی نظام مفلوج ہوگا تو پھر پیوٹن کے پاس زیادہ راستے نہیں بچیں گے، پھر نظام چل نہیں پائے گا۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر پیوٹن کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ یورپ کی گیس سپلائی کو منقطع کر دے اور امید کرے کہ اس سے یورپی ممالک پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور راستہ یہ بھی ہے کہ وہ برطانیہ اور ڈنمارک کے درمیان شمالی سمندر میں کسی مقام پر ایک نیوکلیئر بم گرا دیں۔ اگر ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو یورپ بھی اس کے اثرات سے بچ نہیں پائے گا کیونکہ اس کی تابکاری بہت زیادہ ہوگی۔ اگر ایٹم بم گرتا ہے یا نیوکلیئر بم گرتا ہے تو وہ صرف چھوٹے سے علاقے پر نہیں گرائیں گے کیونکہ روس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی، وہ ایک بڑے پیمانے پر اور لمبے رینج تک کے ایٹم بم کو گرائے گا تاکہ یورپ کو اس سے زیادہ نقصان پہنچے، تاکہ اس کی بقا ہو، تاکہ وہ بچ جائے، کیونکہ یورپ کسی بھی لحاظ سے روس کو چھوڑ نہیں رہا۔ معاشی پابندیاں، سمندری پابندیاں، فضائی پابندیاں، مالیاتی پابندیاں اور دفاعی پابندیاں کے علاوہ اس کے ساتھ جنگ پر بھی آمادہ ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ تو صورتحال کے اندر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس کو یہی آپشن پھر اختیار کرنا پڑے گی جس سے یورپ صدیوں تک اس سے متاثر ہوتے رہیں اور تاکہ وہ اپنی بقا کی جنگ بھی جیت سکیں۔ 4 روز سے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے اور آج 5واں روز ہو گیا ہے، تو یوکرین ماسکو کے ساتھ مذاکرات پر بھی تیار ہو گیا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ روس نے بیلاروس سے یوکرین پر حملہ نہ کیا ہوتا تو منسق میں بات چیت ممکن تھی، اور ہم ان مقامات پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں جو یوکرین کے خلاف جارحیت نہیں دکھا رہے ہیں۔ ہم نے روس کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا ہے اور جارحیت کا جواز تراشنے پر روس سے جواب طلبی بھی ہونی چاہیے۔ روسی چیف مذاکرات نے گومیل ریجن میں طے شدہ مذاکرات کی تصدیق کر دی اور کہا فریقین اب یوکرین کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ سربراہی اجلاس کی لاجسٹک اور درست جگہ کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں اور زمانہ دیتے ہیں سفری راستہ مکمل طور پر محفوظ ہوگا۔ ہم یوکرائنی وفد کا انتظار کریں گے۔ روسی ٹیم مذاکرات کی متعلقہ جگہ پر پہنچ چکی ہے اور آج 28/2/2022 کو روس اور یوکرین کے اعلیٰ سطح کے وفد کے مذاکرات کئی گھنٹے تک جاری رہے۔ ان مذاکرات میں کیا طے پایا اس حوالے سے فریقین نے عوام کو آگاہ نہیں کیا۔ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات دوبارہ تعطل کا شکار بھی ہوئے۔ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ آئندہ چند روز میں ہونے کی توقع ہے۔ اس طرح سے روس اور یوکرین کے درمیان بیلاروس کی سرحد پر ہونے والے مذاکرات کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ پیوٹن کا وضع کردہ نظام خطرے میں پڑ چکا ہے۔ یوکرین کے بڑے شہروں میں رات بھر فضائی حملے کے سائرن بجتے رہے جبکہ یوکرین پر روسی حملہ اپنے 5ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ روسیوں نے جمعرات 24 فروری 2022 کو 3 اہم سمتوں
شمال، جنوب اور مشرق سے حملوں کا آغاز کیا تھا۔ روسی فوجیوں کے یوکرین میں داخل ہونے کے بعد اب تک درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روسی افواج جمعے کو کیو کے مضافات اوبولون کے قریب پہنچ گئی تھیں، لیکن ابھی تک دارالحکومت پر قبضہ نہیں کر پائی ہیں۔ روسی فضائیہ سے گرائے گئے فوجی اور اسپیشل فورسز کے دستے کی شمال مغربی کیو میں شہری جھڑپوں میں ملوث ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن مشینی فورسز جیسے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں ابھی تک دارالحکومت میں داخل نہیں ہوئی، کیونکہ مغرب میں ہوستومیل ہوائی اڈے پر بھی شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ روس کو اب یوکرین کی سرزمین کے اہم حصوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ جمعرات کو یوکرین کی فضائی دفاع اور دیگر فوجی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے۔ روسی ٹینکوں کو فضائیہ کی مدد حاصل تھی۔ روس کے فوجی دستے شمال، مشرق اور جنوب کے مختلف حصوں میں پھیل چکے ہیں۔ میزائل حملوں، توپخانوں سے روسی افواج کی پیش قدمی کا راستہ صاف ہو رہا ہے۔ شمال کی جانب سے روسی فوجی یوکرین، روس اور بیلاروس کے 3 طرفہ جنکشن سے سرحد عبور کر کے یوکرین میں داخل ہوئے۔ دونیتسک اور لوہانسک میں تقریباً 15,000 روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسند ہیں جو روسی پیش قدمی میں مدد کر سکتے ہیں۔ جنوب کی طرف سے روسی افواج نے کرائمیا کی جانب سے تیزی سے پیش قدمی کی ہے اور وہ شمال مشرق اور شمال مغرب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روسی فوج یوکرین کے دوسرے بڑے اور 15 لاکھ آبادی والے شہر خارکیف میں داخل ہو گئی ہے، تاہم یوکرین نے روسی فوج کو شہر سے باہر دھکیل دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر گورنر کیف نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت میں ایک فوجی بھی موجود نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان مختلف شہروں میں خونریز جھڑپیں جاری ہیں۔ یوکرین کے صدارتی آفس کے مطابق روسی فوج نے خارکیف میں گیس پائپ لائن اڑا دی۔ گیس کے اثرات سے بچنے کے لیے شہریوں کو کھڑکیاں بند رکھنے اور مائع چیزوں کو استعمال کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے 4 روز سے جاری جنگ کے دوران 4000 سے زائد روسی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کی نائب وزارت دفاع نے فیس بک پوسٹ میں کہا ہے 4300 روسی فوجی ہلاک اور 27 طیاروں کو مار گرایا۔ روس کے 26 ہیلی کاپٹر، 146 ٹینک، 706 بختر بند گاڑیاں، 49 توپیں، 1 بک ایئر ڈیفنس سسٹم، مختلف اقسام کے 4 راکٹ لانچنگ سسٹم، 30 گاڑیاں، 6 ٹینکرز، 2 ڈرون اور 2 کشتیاں بھی تباہ کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ایلون مسک کی کمپنی سپیس ایکس نے یوکرین کو انٹرنیٹ سروس فراہم کر دی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے کہا ہے کہ قابض روسی فورسز ایمبولینس سمیت ہر چیز پر حملہ کر رہی ہیں۔ گزشتہ رات شہری انفراسٹرکچر پر گولہ باری کی گئی ہیں۔ تو اس جنگ کے پیش نظر جو حاصل خلاصہ ہے کہ یوکرین نے روس سے فوری جنگ بندی اور اپنی فوجیں بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے یورپی یونین سے ان کے ملک کو فوری طور پر رکنیت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے اب تک 4300 روسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین افراد نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 دن میں 5 لاکھ کے قریب افراد نے یوکرین چھوڑا ہے۔ امریکہ اور اٹلی نے اپنے شہریوں سے فوری طور پر روس چھوڑنے کے لیے کہا ہے، جبکہ امریکہ نے روس میں اپنے غیر ضروری سفارتی عملے کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی سربراہ جوزف نے کہا ہے کہ یورپی ممالک یوکرین کو لڑاکا طیارے فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک پہلے ہی یوکرین کو 45 کروڑ یورو کا اسلحہ فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ اب یہ وائٹ ہاؤس کے سینئر عہدیدار نے روس کی سرزنش کے لیے ایرانی نمونے پر انحصار کا کہا ہے، جیسے کہ ایران پر اب جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ وہ روس پر بھی پابندیاں عائد کریں گے اور انہوں نے کی ہیں، جیسے کہ روس کی دولت مند شخصیات کے تمام اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، روس کے زر مبادلہ ذخائر کو روبل کی سپورٹ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، روس کی دولت مند شخصیات کی اولاد کو مغربی ممالک میں تعلیم سے روک دیا جائے گا، یورپی شہریت بھی واپس لی جائے گی، روس کو اقتصادی طور پر اچھوت ریاست بنا دیا جائے گا۔ 10 روسی بینکوں کو ہدف بنایا ہے جو مالیاتی رقوم کا 80% رکھتے ہیں۔ اب پیوٹن صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ان پابندیوں کو کب تک جھیل سکتے ہیں۔ یورپی کمیشن کے صدر نے مخصوص روسی بینکوں کو سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے نکالنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یورپی یونین، امریکہ، جاپان اور اتحادیوں نے کئی روسی بینکوں کو مرکزی
بین الاقوامی ادائیگی نظام سے منقطع کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ جرمنی، فن لینڈ، ڈنمارک، آئس لینڈ اور آئرلینڈ نے روسی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ جرمن حکام نے کہا روسی ایئر لائنز پر 3 ماہ کے لیے پابندی لگا رہے ہیں۔ ڈینش وزیر خارجہ نے کہا یورپی یونین کو روس پر مزید پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ ترکی نے روسی بحری جہازوں کو بحیرہ اسود سے گزرنے سے نہیں روکا، لیکن ترک صدر اردوان نے دونوں ملکوں میں مصالحت کی پیشکش کر دی ہے۔ جرمنی نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی ہٹا دی ہے۔ فیصلے کے بعد نیدرلینڈ جرمن ساختہ 400 راکٹ گرنیڈ لانچر یوکرین کو بھجوا سکے گا۔ یورپی یونین کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یورپی یونین نے روس پر اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی ہے۔ روس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بالٹک ریاستوں اور اسٹونیا، لٹویا، لیتھونیا اور سلوینیا کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ جرمنی نے اپنے دفاع پر $113 ارب خرچ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اپنی GDP کا 2% دفاع پر خرچ کرے گا۔ مصر نے یوکرین روس جنگ پر عرب لیگ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو ان بہت ساری پابندیوں سے روس بہت سی مشکلات کا شکار ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کے لیے اس کو آن کر لیں۔ شکریہ۔